الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک سے آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کے دعوے دار موجود ہیں، اور اللہ معاف فرمائے حالات یہ ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز کا بھی پابند نہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ میں حضور سے محبت عاشق رسول ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جسے ناظرہ قرآن کریم بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جسے یہی نہیں پتہ کہ پانی پینے کی سنت کیا ہے، کھانا کھانے کی سنت کیا ہے، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، غم اور خوشی یعنی 24 گھنٹے کی زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے، اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ مجھے حضور سے محبت، میں عاشق رسول ہوں،
مجھے حضور سے محبت، میں عاشق رسول ہوں۔ ایک دوسرے پہ فتویٰ، ایک کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں عاشق رسول ہوں تو نہیں۔ تو بھائیو، ان حالات کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا کون ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح معنوں میں عشق کرنے والا کون ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے میں نے عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے رکھا، تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آئے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی ہے۔ انشاءاللہ دوران گفتگو یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے عنوان پہ 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، 3 چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، محبت کرنے والوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیسے کی ہے۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میرے بھائیو، نمبر 1، اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت ہے، اس محبت کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد قائم رہے، اگر بنیاد باقی رہے تو ظاہر بھی قائم رہتا ہے، ظاہر بھی باقی رہتا ہے، اور اگر بنیاد ہی ختم ہو جائے تو پھر ظاہر باقی نہیں رہتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، اللہ اکبر، یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، اس ایمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے ظاہر ہیں، اور ان کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، اور اگر محبت رسول نہیں تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے ہاں اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی مومن جو ہیں وہ ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کو میرے محبوب نے یوں سمجھایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ سارے جہان سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں، پتہ چلا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو ہے یہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اہمیت محبت رسول ہے کہ محبت رسول ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ تو اہمیت محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، علماء نے
بڑا آسان کر کے اس بات کو سمجھایا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت ہے کیا؟ فرمایا اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک کشش رکھی ہے، اگر یہ کشش دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش ثقلا وغیرہ کہتے ہیں، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان کہتے ہیں۔ جیسے عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اور یہی میلان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ میلان آخر بڑھتا کیوں ہے؟ اس میلان کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ میلان کے بڑھنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کسی کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف میلان کرتا ہے، کسی کا کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کی طرف میلان کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی اس پر احسان کرتا ہے، اس کے احسان کی وجہ سے وہ اس کی طرف میلان کرتا ہے۔ تو بھائیو ہمارا دعویٰ ہے کہ کائنات میں کوئی نبی کے جمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی کے احسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت کے لائق ہستی ہے وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر کہ فلاں بندے کو نبی سے محبت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے نبی سے محبت نہیں۔ میرے بھائیوں اس کی جو اعمال کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنے دعوی محبت کے اندر کامل نہیں ہے، اور جب تک بندہ اپنے دعوے کے اندر کامل نہیں اس وقت تک اسے نبی کی محبت کے اثرات نصیب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہاں من چاہی نہیں، یہاں رب چاہی چلتی ہے۔ جو میرے اللہ اور میرے نبی کا حکم ہے اس کے مطابق اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے پھر تو محبت ہے، وگرنہ آج آپ دیکھیے، میں نے کہا بھائی دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کا دعویٰ ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ظاہری بات ہے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تبھی تو اس نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد بندہ اپنے دعوے کے اندر کتنا سچا ہے اور کتنا سچا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کے بعد جتنا عمل کریں گے اتنے ہی محبت کے اثرات نصیب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اب چونکہ قرب قیامت ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعوی محبت میں بھی پورے ہیں، اور اللہ اکبر جب عمل کی بات آتی ہے عمل کے اندر نعوذ باللہ ایسی کمزوریاں ہیں، اگر ان کمزوریوں کو بیان کیا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کمزوریاں اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ میں نے کہا بھائی یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اصول کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ دور کرے تاکہ صحیح معنوں کے اندر نبی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ جب صحیح معنوں سے محبت کرنے والا بن جائے گا پھر اللہ اس کے اثرات دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں میں یہ بات صرف اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قبر میں جائے گا نا منکر نکیر آئیں گے، وہ پہلا سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب فرمایا ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ وہ بندہ جواب دے سکے گا کہ جو شرک نہ کرتا ہو، جو کیا نہ کرتا ہو؟ شرک نہ کرتا ہو۔ اب جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا مانتا ہے، خالق اور مالک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قبر کو، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، تو بھائی وہ مشرک جواب نہیں دے سکے گا، اسے جواب نہیں آئے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جب پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا نا من نبیوں کا،
تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے لے کے اس بندے کی لحد اور قبر تک درمیان کے جو فاصلے ہیں وہ سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے کر دیا جائے گا۔ پھر فرشتہ پوچھے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ بندہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوگا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ عمل کرتا ہوگا، وہ تو فوراً کہہ دے گا اللہ اکبر، یہ میرے نبی ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں جن کے لیے میرا جینا اور مرنا تھا، اللہ اکبر۔ اور جو بندہ سنت کا پابند نہیں ہوگا وہ وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا اور کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تو ان کو نہیں جانتا۔ اب مجھے بتائیے جو بندہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں ان کو نہیں جانتا، پھر اس کا حشر قبر اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد سنت ہے۔ چونکہ قرب قیامت ہے نا، آج لوگوں نے محبت کے اصول بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں اور کہتے مولوی صاحب اپنی بات نہ کرو، شریعت کی بات نہ کرو، ہاں محبت کی بات کرو۔ اور جیسے جیسے کوئی محبت کرتا ہے، میں نے کہا غلط بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر، ہمارے نبی کو دین وہ ملا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں نے کہا یہاں تو بھائی بیت الخلاء جاتے وقت پہلا قدم کون سا رکھنا ہے اور نکلتے وقت کون سا قدم نکالنا ہے، یہاں تک رہنمائی کی گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا خیال ہے اس دین کے اندر نبی سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں، اگر اس طریقے سے محبت کریں گے تو محبت قابل قبول ہے، وگرنہ محبت قابل قبول ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو میلان ہے، میلان، یہ میلان کیوں بڑھتا ہے؟ فرمایا وجہ میلان تین چیزیں ہیں، نمبر ایک جمال، نمبر دو کمال، نمبر تین احسان۔ کیا مطلب؟ کسی کے جمال کو دیکھ کر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ میں نے دعویٰ کیا میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئیے جمال سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ میرے بھائیو، دو احادیث مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ ذرا تخیل دیکھیے گا تاکہ نبی کا حسن و جمال سمجھ آئے۔ میں قربان جاؤں، پہلی حدیث مبارکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، میرے محبوب نے فرمایا اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب ذرا درمیان میں قرآن کریم کی آیت کو کھولیے نا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت بنایا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے نا، اللہ نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا، اللہ نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، اللہ نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت بنایا۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس رب نے ساری کائنات کو خوبصورت بنایا، آپ کو بھی خوبصورت بنایا، مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا تصور کیجئے نا کہ اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ جب اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی نبی تشریف لائے نا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، تمام کے تمام نبی اپنی صورت اور اپنی آواز کے حوالے سے خوبصورت تھے، اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حسین
اور احسن آمینہ کے لال تھے۔ آپ کے حسن اور آپ کی آواز کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال دیا۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، اللہ نے ان اوصاف میں سے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا، اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے نبی کو دیکھ نہ سکتے۔ اس لیے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ اور دنیا والوں محمد بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور جی دیوبند والے جو ہیں اہل سنت والجماعت یہ نبی کو بشر مانتے، یہ نبی کو کیا مانتے ہیں؟ بشر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی توہین ہے۔ میں نے کہا نبی کو بشر نہ ماننا نبی کی توہین ہے، نبی کو بشر نہ ماننا نبی کی توہین ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ میں نے کہا آپ دیکھیے اللہ اکبر، جتنے بھی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، اشرف المخلوقات کسے کہا گیا؟ انسان کو، بشر کو۔ میں نے کہا اب فرشتے ہیں، جنات ہیں، نوری ہیں، ناری ہیں، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری انسان سے نیچے ہیں۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ تو میں نے کہا دیکھیے ہم کہتے جو اشرف المخلوقات ہیں اس کے جو سب سے افضل اور بہترین فرد ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میں نے کہا تم کہتے ہو نہیں نبی نور ہے، گویا کہ نور کا درجہ بشر سے نیچے ہے، تم اعلیٰ مخلوق سے نکال کے نبی کو ادنا مخلوق میں لے کے آتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو نبی کی شان میں کمی کرنے والی بات ہے، اس لیے ہم کہتے اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی ویسے بشر ہیں جیسے ہم بشر ہیں۔ میں نے کہا ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو نبی کو نور کہتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ کیوں؟ اگر نبی کو نور مانے تو افضل تو بشر ہے، پھر بھی تم نبی کا شان کم کر رہے ہو۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے جیسے بشر ہیں وہ بھی نبی کا شان کم کر رہے ہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی ہیں تو بشر، محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے۔ ہاں انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ امام صاحب نے کیا خوبصورت بات سمجھائی، فرمایا یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا، آب زمزم پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شہر تو ہیں لیکن شہروں جیسے نہیں ہیں، براق سواری تو ہے سواریوں جیسی نہیں ہے، غار ثور غار ہرا غاریں تو ہیں لیکن غاروں جیسی نہیں ہیں، بدر و احد میدان تو ہیں لیکن میدانوں جیسے نہیں ہیں۔ او بھائیو اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے نا، میں اور آپ اگر کسی جگہ پہ تھوکتے ہیں وہاں پہ جراثیم پھیلتے ہیں، میرے نبی کا لعاب مبارک اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے اللہ زہر کا اثر ختم کر دیتے ہیں، حضرت علی کی آنکھ میں جائے اللہ آنکھ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کڑوے کنویں میں جائے اللہ اس کو بھی میٹھا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا اور آپ کا پسینہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو یہ تو مستقل عنوان ہے، میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیسا حسن و جمال عطا کیا، قربان جاؤں جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے، اللہ اکبر، جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں
تو ظاہری بات ہے نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے۔ جب نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے نا۔ آئیے ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ بتائیے نا اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والوں میں نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کائنات میں کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ ذرا بات کو اور کھولیے نا، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، اللہ اکبر، جب ہم اپنے نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے نا تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج ہمارے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، ایسا چہرہ عطا کیا تھا، اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل اور نہ بھی دیتے، کوئی معجزہ نہ بھی دیتے تو میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل اور معجزے کے لیے کافی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں مسجد سے نکلا، دیکھا اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، سرخ دھاری دار چادر آپ کے اوپر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میں گھر آیا لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ آج 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ بھی اپنی آب و تاب پہ ہے اور اللہ کے نبی بھی صحن میں تشریف فرما ہے، میں جا کر نظارہ دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں واپس آ گیا، میں نے آ کر اللہ کے نبی کے قریب کھڑا ہو گیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فیصلہ کیا ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں ہیں، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال دیا۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہیں جبرائیل امین تو بتانا، تو نے تو سارا جہان دیکھا ہے، اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال دیا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میں نے کائنات کے سبھی حسین دیکھے ہیں، میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کی ہے، فیصلہ کیا ہے؟ فلم اجد رجلا افضل من محمد، اللہ اکبر، میں نے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شیدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ تو بھائیو پتہ چلا نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نبی کے جمال کا مقابلہ نہیں، نبی کے کمال کا مقابلہ نہیں، نبی کے احسان کا مقابلہ نہیں، تو پھر پوری کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق ہے؟ نبی کا کمال کیا ہے، نبی کا احسان کیا ہے؟ میرے اللہ نے چاہا یہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا، آج اتنی بات عرض کروں گا کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ نے دین دیا حضور کو، کس کو دیا؟ بولو میرے بھائیو، کس کو دیا؟ حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے دین دیا صحابہ کو، کن کو دیا؟ اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، دین وہ ہے کہ جس پہ صحابہ اور اہل بیت نے عمل کیا، جس پہ صحابہ اہل بیت نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ جس پہ صحابہ اہل بیت نے عمل نہیں کیا وہ دین، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان ویسے لاؤ جیسے کون لایا؟ صحابہ۔ اور جب اعمال کی باری آئی فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمل وہ قابل قبول ہوگا جو عمل صحابہ اور اہل بیت کے طرز پہ ہوگا، کہو بے شک۔ ایمان میں معیار کون؟ صحابہ۔ اور اعمال میں معیار کون؟ صحابہ۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلا جب ایمان اور اعمال کے اندر معیار کون ہے؟ لاکھ کوئی بندہ بات کہتا رہے، لاکھ اپنی تحقیقیں پیش کرتا رہے، لاکھ اپنے دلائل پیش کرتا رہے، میں نے کہا بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے اگر وہ صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پہ ہے تو کامیاب ہے، اور اگر صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پہ نہیں تو پھر وہ کامیاب۔
میرے بھائیو اس سے بھی بات آسان کر دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے پاکستان میں آئے، لوگ سوال کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جی علماء ان پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی ہماری تو بات ہی نہیں ہے، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو کس کے مطابق ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ لیکن اب امید ہے کہ اب وہ لائن پہ رہیں گے۔ کس پہ رہیں گے؟ آپ کہیں گے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا الحمدللہ ابھی قریب چند مہینے پہلے ان کی 3 سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ۔ میرے بھائیو آپ دیکھیے الحمدللہ اللہ نے اکابرین علماء دیوبند کو کیسی صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ بندہ جس کا پوری دنیا میں نام گونجتا ہے، اللہ اکبر، اور لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں لوگوں نے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے تم کہتے ہو میڈیا کی خبریں، ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ تم نے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ لاکھوں لوگوں کو۔ میں نے کہا چلو میڈیا کے اندر ہی دکھا دو لاکھوں لوگ، چلو بھائی پڑھایا ہوگا اچھی بات ہے، ہم اس کے مخالف تھوڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کلمہ پڑھانا معیار نہیں ہے، کلمہ پڑھانا معیار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مخالفت نہیں کرتا، میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، یہ صحابہ اہل بیت خلفائے راشدین کو معیار حق نہیں مانتے۔ صحابہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کو معیار حق نہیں مانتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسے لاؤ جیسے کون لائے؟ میرے بھائیو اسی پہ بس نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میں اس پہ ایک دو دلائل اور دیتا ہوں تاکہ یہ جو الجھن ہے نا، یہ الجھن ختم ہو۔ مخالفت ہماری کون سا اس سے ذاتی دشمنی ہے، ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ اللہ اکبر، وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، کسی بھی بندے کو پرکھنا ہو، یہ نہیں کہ اس نے 2 لاکھ بندوں کو کلمہ پڑھا دیا، اللہ اکبر، اسے جناب والا دلائل بہت آتے ہیں، اسے جناب قرآن کریم بڑا پختہ ہے، اس جناب لاکھوں روپے کروڑوں روپے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ معیار ہے ہی نہیں، یہ معیار ہے ہی نہیں۔ معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اعمال کی باری آئے گی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بندہ یہ کہے کہ صحابہ اور خلفائے راشدین معیار نہیں ہیں اور قرآن کہتا ہے معیار ہے، اب آپ مجھے بتاؤ اس نے جو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اسے فائدہ دے گا؟ تھوڑی بول دیو، اس کا تو اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72، میری امت میں 73۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں ایک بدبخت ایسا تھا نا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، تو میری امت میں بھی ایک ایسا ہوگا جو نعوذ باللہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ جو کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں فتنے کی بہت آسان سی پہچان ہے، فتنے کی کیا ہے؟ بہت آسان سی مثال ہے۔ میں نے کہا جو منافقین تھے اللہ اکبر، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نبی کے زمانے میں تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بولو یار، نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ پڑھتے کس کے تھے؟ حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ لیکن قرآن نے پھر بھی کہا یہ لوگ منافق ہیں، یہ اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، اعمال کی باری بعد میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ جہاں بھی دیکھیں ایمان پہلے اور اعمال، اور ہم جب بھی کسی بندے کو پیش کرتے ہیں نا،
ہم اس کے اعمال پہلے پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ایمان کی طرف نہیں جاتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کامیابی کی علامت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان صحیح ہے تو آگے اعمال بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہیں، لیکن اگر ایمان ٹھیک نہیں تو پھر اعمال کا کوئی فائدہ۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے اسے کہا بھی دیکھیے آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالم، آپ حافظ بھی، اللہ اکبر، آپ نہ عالم ہیں آپ نہ حافظ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا ہیں؟ اور آپ کا تورات، انجیل، زبور یا ہندو سکھ جو ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان پہ آپ کا مطالعہ ہے، ان کا آپ کا کیا ہے؟ مطالعہ ہے۔ تو بین الادیان جب گفتگو ہونا، مثال کے طور پہ ہندوؤں سے بات ہو، سکھوں سے بات ہو، عیسائیوں سے بات ہو، یہودیوں سے بات ہو، پھر آپ بات کریں، کیوں؟ آپ کا اس پہ مطالعہ ہے، آپ کا اس پہ کیا ہے؟ مطالعہ ہے، اس پہ بات کریں۔ لیکن جب دین محمد کی بات آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری شریعت کی بات آئے، جب ہمارے مسائل کی بات آئے، پھر آپ نہ حافظ ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ مجتہد ہیں، پھر آپ ان مسائل پہ گفتگو نہ کریں بلکہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف کیا کریں؟ رجوع کریں۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب ملائیشیا میں مفتی صاحب کے پیچھے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا جب تک یہ بات سمجھے نہیں تھے تو پھر کیا کہتے تھے؟ کسی نے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا ہیں؟ تو کہنے لگے ہم چیک کریں گے۔ ہم نے کہا تو کون ہوتا ہے عمر کی بات کو چیک کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے عمر کی بات کو چیک کرنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا عمر وہ ہے جو فرشوں پہ بولے تو اللہ عرشوں سے قرآن اتار دیتا ہے۔ میں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھائے، اگر تیرے دل میں عمر کا بغض ہے تو پھر تو خود بھی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب عجیب مسئلے۔ پھر اگلی بات سنیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک، اب شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد ملاقات کے بعد تبدیلی آ گئی ہو، توبہ کر لی ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ فقہ کے بھی منکر ہیں۔ یہ کس کے منکر ہیں؟ فقہ کے، تقلید کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کی گفتگو سن کے دیکھیں، جب بھی گفتگو کریں گے جی قرآن سے فیصلہ۔ میں نے کہا بھائی اہل قرآن تو پہلے بھی موجود ہیں جو حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، فقہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہمیں کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، لیکن بھائیو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم کس سے سوال کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اہل علم نہیں، طالب علم ہوں، اہل علم کی باتیں ضرور نقل کرتا ہوں، تو اس لیے جب کوئی الجھن پیدا ہونا تو خود اپنے دماغ اور عقل سے فیصلہ نہ کیجئے بلکہ جس اہل علم پہ اعتماد ہے اس سے مشورہ ضرور کیجئے گا۔ تو میں نے کہا بھائیو اللہ اکبر، ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں سے بات کریں ٹھیک ہے، سکھوں سے بات کریں ٹھیک ہے، عیسائیوں سے بات کریں ٹھیک ہے، یہودیوں سے بات کریں ٹھیک ہے، لیکن جب دین محمدی کی بات آئے گی پھر انہیں اپنی بات نہیں بلکہ علماء کی بات پہ چلنا پڑے گا۔ کہو بے شک۔ وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا نا تو کہنے لگے اب علمی حیثیت یہ ہے، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے علمی حیثیت یہ ہے میرے بھائیوں، کہتے ہیں نا کہ مسلمان جنتی جو ہے اسے جنت میں حوریں ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ اور کہتا ہے جو مسلمان عورتیں ہیں نا ان کو حوریں ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ ان کو کیا ملیں گے؟ حوریں ملیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کیا عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو مومن عورتیں ہیں نا، نیک عورتیں، اللہ اکبر، یہ جنت میں مرد کو، مسلمان مرد کو جو حوریں ملے گی نا یہ ان کی سردار ہوگی، یہ ان کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی، لیکن یہ ان کو حوریں تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا فہم ہے اور پھر اتنا اللہ اکبر، چونکہ شریعت کو تو جانتا نہیں، پھر وہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہتا ہے
دیوبندی دیوبند سے چلے ہیں، بریلوی بریلوی سے چلے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، کوئی عقل سے آری اور علم سے آری بندہ یہ بات کرے، لیکن جو بندہ صاحب علم ہے اسے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ میں نے کہا دیوبند کو مسلک تو نہیں ہے، بریلوی کو مسلک تو نہیں ہے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل و سنت والجماعت، حنفی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اہل و سنت سے مراد سنت ہے، جب سے سنت ہے اس وقت سے سنی ہے، کہو الحمدللہ۔ تو میں نے کہا بھائی ہمیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے گا وہ حق پہ ہو سکتا نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، صرف ذاکر نائک نہیں، دنیا کا کوئی انسان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان میں معیار بھی صحابہ ہیں، اعمال میں معیار بھی صحابہ ہیں۔ اور یہ فتنے کی علامت ہے کہ فتنہ جب بھی بات کرے گا وہ صحابہ کو چیلنج کرے گا، صحابہ کو کیا کرے گا؟ چیلنج کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا